اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم جادو کو کیسے پہچانیں گے کہ آیا ہمارے مریض پر جادو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن وہ میں نے بالکل آسان طریقہ تھا وہ آپ کو بتایا کہ آپ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ مریض پر پڑھیں اور اس مریض کو پانی پینے کے لیے آپ دیں۔ اب وہ مریض فوری طور پہ آپ کو کہہ دے گا کہ اس پانی کا ذائقہ جو ہے وہ چینج ہوا ہے، اور وہ 3 طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، یعنی نمکین، میٹھا، کڑوا۔ اگر کڑوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اس مریض پر شدید قسم کے جادو کے اثرات ہیں۔ تو آئیے آج میں انشاءاللہ جادو کی مزید کچھ علامات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثلاً آپ مریض پر آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی 7 مرتبہ پڑھ دی اور دم بھی آپ نے کیا ہے، پانی بھی آپ نے مریض کو پلا دیا ہے، اب وہ کہتا ہے پانی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس جادو کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے کچھ علامات ہیں، تو وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے گھر کے اندر میاں اور بیوی کے مابین درمیان اختلافات کا ہونا، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات کا ہونا، یہ سب سے پہلی جادو کی علامت ہے اور بہت بڑی یہ علامت ہے، کیونکہ اس کی نشاندہی ہمیں قرآن نے بھی کی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کی نشاندہی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ نمبر 2، کسی عورت کو طلاق کا ہو جانا۔ یہ طلاق چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مقدر میں تھا، ہماری قسمت میں تھا۔ وہی خاندان 2 ہوتے ہیں جو پہلے وہ بڑی دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں اور وہ بارہا دفعہ دیکھنے کے باوجود یعنی وہ معاملات کو طے کرتے ہیں، آخر ہوتا کیا ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد ان دونوں میاں اور بیوی کے درمیان پہلے جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تاکہ طلاق کا ہو جانا یہ جادو کی شدید قسم کی علامات میں سے ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو سمجھ لے کہ اس عورت پر جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، یعنی اس پر جادو ہے۔ نمبر 3، گھر کے اندر سکون کا نہ ہونا، یعنی گھر کا پورا ماحول خراب۔ بچے ہیں وہ بھی ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور خامد ہے وہ بھی نافرمانی پہ اترا ہوا ہے، بیوی ہے اس کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ گھر کا ماحول یعنی پورا کا پورا جو ماحول ہے وہ خراب ہو چکا ہے، یعنی گھر کے اندر سکون کا نہ ہونا۔ نمبر 4، آپ کے گھر میں کسی نہ کسی وقت دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم پتھراؤ کا آنا، یعنی پتھروں کا برسنا گھر میں، یعنی مختلف قسم کی وہ کینکریاں گھر میں آتی ہیں، آپ باہر جا کر دیکھتے ہیں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا گھر بھی سیف ہے، کوئی ایسی شرارت بھی کرنے والا نہیں ہے، لیکن پھر وہ بار بار وہ
پتھراؤ آتی ہیں، کبھی وہ دروازے پہ لگتی ہیں، گھر کے اندر کوئی برتن ہے وہ اچانک سے نیچے گر جاتا ہے، جبکہ کوئی ایسی گھر میں چیز بھی نہیں ہے، لیکن وہ برتن اچانک سے وہ گھر میں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت جو ہے یہ جادو کی علامت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، خون کے چھینٹوں کا آنا گھر میں، کسی کپڑوں پہ آ گیا یا گھر کے مختلف حصوں پہ، دروازے پہ یا دیواروں پہ خون کے چھینٹوں کا آنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور نمبر 7، پانی کے چھینٹوں کا آنا، یہ بھی ایک جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 8، گھر میں آپ نے کپڑے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اچانک آپ نے دیکھے ہیں جب آپ نے پہنے، لیکن وہ اس پہ کپڑوں پہ ٹک لگے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو یعنی خواتین حضرات جو ہوتی ہیں گھر میں سوئی ہوتی ہیں، لیکن اچانک سے یا بیٹھے بیٹھے اچانک سے بالوں کا کٹیا جانا، تو یہ جادو کی علامات میں سے یہ بھی جادو کی علامات ہے۔ اور اسی طرح شادی کے اندر رکاوٹ، یعنی آپ یوں سمجھیے لڑکا ہے، اس کا کاروبار بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ انکار کر دیتے ہیں، کاروبار بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح بچی کا آپ دیکھ لیں، حسن بھی ہے، جوانی ہے، اور یعنی گھر کا ماحول بھی اسلامی ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود وہ رشتوں میں رکاوٹ، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ آپ اچانک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ مختلف، آپ یہ بازو سمجھ لیں، آپ کا بازو اچانک سے یہ بازو جو ہے اس میں تکلیف ہوئی اور یہ بازو حرکت کرنے سے رک گیا، یا آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں کہیں وہ تکلیف اچانک سے وہ تکلیف بڑھتی ہے، اور پھر وہاں ایسے ہوتا ہے جیسے وہ سوئیں وغیرہ چبھ رہی ہیں، تو ایسی جو حرکت ہے یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر ایسے گھر کا ماحول جو ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ انسان گھر کے اندر یا باہر ہے، اپنے آپ کو گندگی کے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے، مثلا وہ اس کا غسل بھی فرض تھا لیکن اس نے وہ ابھی تک غسل بھی نہیں کیا، لیکن اب وہ اس میں سکون کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی اس کو ملال نہیں ہے، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ وہ گھومتا پھر رہا ہے، یعنی گندا رہنے میں سکون محسوس کرنا، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ تو ایسے اور بھی بہت ساری علامات ہیں، مثلا ایک مجھے پچھلے دنوں ایک کال آئی گجرانوالہ سے، تو وہ مجھے کہنے لگے اچانک سے ہمارے گھر کا کہ چھت پر ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایک ہنڈیا آئی ہے اور اس ہنڈیا کے اندر آگ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو یہ کیا؟ تو یہ بھی یہ جادو کا جو جادوگر ہوتے ہیں تو یہ ایسی شعبدہ بازی کرتے رہتے ہیں، یعنی ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں، تو یہ مسلسل اگر 2-3 دن تک یہ اگر ایسا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک جادو کی علامات میں سے ہے اور بہت بڑی علامت ہے۔ اور پھر ایسے یعنی کاروبار کا نہ چلنا، یعنی مارکیٹ تیز ہے، ہر پاس سائڈ پہ یعنی وہ لوگ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں، لیکن اسی مارکیٹ کے اندر اس کی اپنی دکان ہے لیکن اس پہ کوئی گاہک وغیرہ نہیں آتا، کوئی بھی خریدار نہیں آتا، تو یعنی کہ کاروبار کا اچانک سے بند ہو جانا یہ بھی جادو کی علامات میں سے جادو کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور پھر اسی طرح سر کے اندر مسلسل درد کا رہنا، یہ بات نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے 2-4 مہینے کے بعد تھوڑی سی وہ تکلیف ہوئی، یعنی کسی کو وہ کام وغیرہ کیا، لیکن یہ نہیں ہے، وہ تو ایک اچانک وہ ہے، اس کی میڈیسن انسان لیتا ہے لیکن آرام آ جاتا ہے، لیکن یہ مسلسل جو سر کے اندر تکلیف اور کندھوں کا جو ہے کھچاؤ، کمر کی تکلیف، پنڈلیوں میں تکلیف، یہ جادو کی علامات میں سے
یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ اور اسی طرح یعنی انسان علاج کروانے کے باوجود بیماری کا وجود سے نہ جانا، یعنی دن بدن وہ بیماری بڑھتی تو جا رہی ہے، اب علاج بھی ہم کروا رہے ہیں لیکن اس علاج سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ دن بدن جو ہے وہ بیماری ہماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری جتنی علامات ہیں یہ جادو کی علامات ہیں، تو اس کا حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو آپ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ آپ یہ ہمارا ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، تو آئندہ ہم انشاءاللہ کسی مقام پہ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا علاج بتلائیں گے کہ آپ گھر میں اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا علاج ہم